زکوٰۃ ادا نہ کرنا سونا چاندی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس سونا چاندی کو بروز قیامت آگ پر تپایا جائے گا اور پھر اس سے اس کے چہرے کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا یہاں تک کہ اس کا حساب ہو۔ اس کا مطلب یہ میدان محشر میں ہو رہا ہوگا۔ اور ایسے جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو گائے بیل بھینسیں اس کو تلاش کر رہے ہوں گے، اس کو اپنے کھروں سے رون دیں گے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے، اللہ نہ کرے اور خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی سرکار کا امتی، کوئی سرکار کا اس امت کا مسلمان اس حالت میں وہاں پہنچے کہ بسا اوقات جہالت کی وجہ سے انسان کفر اور ارتداد میں مبتلا ہو جاتا، اور جتنا یہ کفر میں مبتلا ہونا اس دور میں آسان ہو گیا، کسی دور میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، علم ہمیں بالکل بھی نہیں ہوتا، کبھی پوسٹ آ رہی ہے، کبھی کوئی چیز اور بن کر آ رہی ہے اور ہم اس پہ بلیو کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں جو صحابہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو چیلنج کر رہے ہیں، 1400 سال کے اکابرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی تو جہنم میں ہے، ہم جیسے انگلیوں پہ گننے والے چند لوگ ایسے ہیں جو نجات پائیں گے، اور جو ہمارے پیچھے چلے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان بچے ان لوگوں کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر ان کی تھاٹس کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کے عقیدوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور اگر اختیار نہیں کر رہے تو جیسے وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ اپنے مسلک کے رہتے ہیں نہ دوسرے کے رہتے ہیں، تذبذب مذبذبین جو ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ نہ کرے اگر آخرت میں پتہ چلا کہ تیرا تو ایمان برباد ہو گیا تھا۔ جیسے مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی، ایک بہن نے، مفتی صاحب اس پوسٹ کے بارے میں بتائیے گا، اس میں لکھا ہوا تھا دنیا میں بہن بھائی آپس میں اچھی طرح مل لیں کیونکہ یہ عارضی ملاقات ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بہن بھائیوں کو ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور نیچے وہ جو ایموجی وغیرہ بناتے ہیں نا آنسوؤں والے، 3-4 آنسو والے، اور اس پہ لکھا ہے ان 2 لائنوں نے میرا دل دکھا دیا اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ وہ تو یہاں بھی روئے گا وہاں بھی روئے گا، کمبخت انسان، تم نے قرآن و حدیث کے خلاف چیز کہ وہاں بہن بھائی نہیں ملیں گے، حالانکہ اللہ تو تمام فیملی کو ایک جگہ جمع کرے گا، یہ خلاف شرع عقیدہ تم نے لوگوں کے درمیان ایک پوسٹ کی شکل میں ڈالا۔ اور ہمارے بدھو نوجوان جن کو کچھ نہیں پتا، ہماری وہ گھر کی بچیاں جنہیں دین کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، وہ فارورڈ کر رہی ہوتی ہیں، رونے لگ جائیں گی اس کو آخر میں ملاقات نہیں ہوگی بھائی سے۔ بھائی کو چائے بنا کر دے رہی ہے، وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، پہلے تو میں گھر میں آتا تھا کان پکڑ دیتی تھی، اب چائے بنا کر دے، یہ بھائی یہ دیکھو آخر میں ملاقات نہیں ہوگی ہماری۔ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، کوئی خوف نہیں، کوئی آنکھوں سے آنسو نہیں، کوئی دل نہیں لرزے گا۔ ایسی نامعقول سی پوسٹ بنا کے ڈال دو، آپ دیکھیں قوم لرز جائے گی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، بہن کے رویے بھی بدل جائیں گے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ جس طرح ہم آزادانہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ریلیشن قائم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے عقیدے غلط، ان کے نظریات غلط، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میدان محشر میں خدا نہ خواستہ ایمان سے خالی پہنچے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ تو اگر ہم غور کریں تو مجھے یہ دور نظر آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی الغار نے اور جہالت کے حملوں نے، اور ہم جہالت پر راضی رہ کر جس طریقے سے آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس آزادانہ سوچ نے ہمیں کفر کے انتہائی قریب کر دیا۔ اس لیے میدان محشر میں اگر اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہوا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے گندے غلیظ لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، جو گزرے گا تھو تھو کرے گا۔ اگر کسی نے آپ کو نیکی کا حکم دیا تھا، برائی سے روکا تھا، اور آپ نے اس لیے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کہ نماز کا کیوں کہہ رہا ہے، یہ مجھے روزے کا کیوں کہہ رہا ہے، یہ لڑکیوں کا پیچھا چھوڑنے کا کیوں کہہ رہا ہے، فیک آئیڈیز بنانے سے منع کیوں کر رہا ہے، یہ مجھے نیک پرہیزگار بننے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، یہ علم دین سیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، ایسوں کو تو ہم دیکھتے نفرت
اور کراہت دل میں محسوس کرتے ہیں، یہ جب سامنے سے گزرے گا تو قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو جنتی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، یا رب کریم ہمیں فلاں جہنمی کو دکھا کہ جس کو ہم نے تلقین کی اور وہ نہ مانا، تو بیچ میں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، حضرت والا جہنم میں چل رہے ہوں گے تو وہ جنتی اسے مخاطب کرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا پایا؟ وہ کہے گا ہاں، کاش میں مان جاتا، کاش میں سدھر جاتا، میں نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا دیکھا، آج میں جہنم میں